شوہر پر لازم ہے کہ 12 چیزوں میں اعتدال کو ملحوظ رکھے۔ نمبر 1 یعنی پہلی، ولیمہ، کہ یہ مستحب ہے، یعنی شادی کے بعد، نکاح کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری ولیمہ کرنا ہے، یعنی بیوی کی آمد میں خوشی کی دعوت کرنا ہے، ایک طرح سے بیوی کا استقبال پارٹی کے ساتھ۔ دوسری، بیویوں سے حسن سلوک، وعاشروہن بالمعروف۔ تیسری، ان کی کم عقلی کی وجہ سے ان کی تکلیفوں کو برداشت کرنا۔ کم عقلی کا مطلب بے وقوف ہونا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد عموماً جذبات کے مقابلے میں کسی بھی معاملے میں فیصلہ کرتے ہوئے عقل کو سامنے رکھتے ہیں، یعنی ان کے معاملات میں، ان کے فیصلوں میں عقل کا پلہ بھاری ہوتا ہے، اور عورتوں کے معاملات میں جذبات حاوی ہوتے ہیں، یعنی عورتیں جذبات کے معاملے میں زیادہ آگے ہوتی ہیں اور مرد عقل کے معاملے میں۔ تو کم عقل سے مراد یعنی کمپیریٹیولی مرد کے مقابلے میں عورت عقل سے کم اور جذبات سے زیادہ کام لیتی ہے، اور یہ عورت کی خوبصورتی ہے۔ اسے یہ سوچنا کہ یہ عورت کے لیے بدصورتی ہے تو یہ بات درست نہ ہوگی، کیونکہ کچھ کام انسان عقل سے کرتا ہے اور کچھ کاموں میں جذبات ضروری ہوتے ہیں، خاص طور پر بچوں کی پیدائش، ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں کو سہنا، اور سہنے کے بعد پھر ان کے ساتھ محبت، شفقت اور مہربانی کا سلوک۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں پیدا کیا ہے اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اس کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ انسان کو اللہ کے نزدیک محبوب بناتی ہے۔ ضروری نہیں کہ قیامت کے دن کوئی شخص اپنی عقل کی وجہ سے اللہ کا زیادہ محبوب ہو، یا کوئی شخص اپنے جذبات کی وجہ سے۔ دیکھا یہ جائے گا کہ کس نے اپنی عقل کو کہاں استعمال کیا، اللہ کی اطاعت میں کیا یا اللہ کی نافرمانی میں، یا یہ کہ کس نے اپنے جذبات سے کیا کام لیا، اللہ کی نافرمانی کے کام یا اللہ کی فرما برداری کے کام۔ تو چونکہ عورت بہت سے معاملات میں عقل سے بڑھ کر جذبات سے کام لیتی ہے تو اس میں بعض اوقات معاملات خراب بھی ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات دوسرے کے لیے رویہ تکلیف دہ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ جذبات جو ہے ایک سیلاب کی طرح ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جو سیلاب ہوتا ہے اس کے فائدے بھی بہت سے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ تکلیف دہ بھی ہوتا ہے۔ تو صحیح حدیث میں ہے کہ عورتوں سے اچھا سلوک کرو کہ وہ پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر کا حصہ ہے۔ اب یہ ہے کہ پسلی سے کیسے پیدا ہوئی، تو ہم نے تو پیدا نہیں کیا نا کہ ہمیں پتا ہو، اور نہ ہمیں پوری طرح ایکسپلین کیا گیا، بس ہمیں بتا دیا گیا اور ہمیں ماننا ہے۔ اور بعض اوقات یہ کہ ایک بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جسم میں باقی ہڈیاں جو ہیں وہ سیدھی ہیں، یعنی عمومی طور پر جیسے ہاتھ کی ہڈیاں ہیں، بازو کی ہیں، ٹانگوں کی ہیں، پاؤں وغیرہ، لیکن اس کے مقابلے میں جو پسلی ہے اس کے اندر ایک کرو ہوتا ہے۔ تو اسی طرح عورت کا معاملہ بھی، تو کہا کہ اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے، اور اگر چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھا ہی رہے گا، کیونکہ پسلی کا حسن ٹیڑھا ہونے میں ہے، اس کا حسن سیدھا ہونے میں نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ اگر پسلی کی ہڈیاں سیدھی ہو جائیں تو پھر حال کیا ہو، یعنی ان کے ٹیڑھا ہونے میں ہی انسان کے اندر کے تمام اعضاء جو ان پسلیوں کے اندر ہیں، دل ہے یا پھیپھڑے ہیں یا جو کچھ بھی ہے، وہ سب پروٹیکٹڈ ہے۔ تو پسلی کے ٹیڑھا ہونے کے اپنے کچھ فائدے ہیں، تو اگر کوئی شخص پسلی کو سیدھا کرنے پہ لگ جائے گا تو اس کو فائدہ کوئی نہیں۔ اسی طرح یہ ہے کہ عورت کے مزاج کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں، جیسے بعض اوقات ہٹ درمی یا کوئی ایسی خاص بات کہ جو اس پہ اڑ جاتی ہے، تو اس کو اس سے ہٹانے پہ طاقت صرف نہیں کرنی چاہیے، اس کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور چونکہ اللہ نے پیدا کیا اور اللہ نے بتا دیا ہے کہ اس طرح پیدا کیا ہے میں نے، اور وہ اسی طرح ہوگی، اور تمہارا اس میں امتحان ہے اور تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ضروری نہیں کہ وہ ہر چیز میں تمہاری مرضی اور تمہارے طریقے کے موافق ہو، تو یہ دراصل مردوں کے لیے ایک امتحان ہے، اور اس میں عورت کا فائدہ ہے، اور اس کو رعایت یہاں دی گئی کہ اس کے اس موڈ اور اس مزاج کی مرد کو رعایت کرنی چاہیے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ عورت کے ساتھ حسن خلق صرف یہ نہیں کہ مرد اس کو تکلیف نہ دے، یعنی اسے ہرٹ نہ کرے، بلکہ اصل حسن خلق کیا ہے، اس کی تکالیف کو برداشت کرے، یہ اعلیٰ درجے کا اخلاق۔
تکلیف دینا تو درکنار، اگر تکلیف پہنچے تو اس کو بھی برداشت کرے، اس کے غصے اور جوش پر حوصلے سے کام لے، کیونکہ عورت جلدی غصے میں آتی اور اس کا کلام، گفتگو اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ جوش پر مبنی ہوتی ہیں، ہوش سے زیادہ. تو ان سب کو برداشت کرنے کے لیے پھر ایک بڑا دل چاہیے ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے. صحیحین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ سے سوال و جواب کرتی، یعنی انہیں بولنے کی، بات کرنے کی اجازت تھی، کوشچن کرنے کی اجازت تھی، حالانکہ آپ اللہ کے رسول تھے اور آپ جو کچھ پیش کر رہے تھے وہ اپنی طرف سے نہیں تھا، اللہ کی طرف سے تھا. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. لیکن اس کے باوجود آپ کے ازواج مطہرات آپ سے ہر طرح کے سوال کر لیا کرتی تھی، بعض دین کے احکامات کے بارے میں بھی آپ سے حکمت یا وجہ معلوم کرتی، اور کوئی ان میں سے سارا سارا دن آپ سے نہ بولتی، ناراض ہو جاتی. اور یہ حدیث مشہور ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت کے مزاج میں ہے، ناراض ہو جانا، خفا رہنا، اور مرد کو چاہیے کہ اس معاملے میں وہ حوصلے سے کام لے اور اس چیز کو برداشت کرے. چوتھی یہ کہ اس سے ہنسی مذاق کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ہنسی مذاق کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تو نے کنواری سے کیوں نہ نکاح کیا کہ تو اس سے کھیلتا اور وہ تجھ سے کھیلتی، یعنی باہم دونوں کے درمیان بے تکلفی ہونی چاہیے. البتہ ان باتوں کی ایک حد ہونی چاہیے، عورت سے اتنا نہ کھلے کہ مرد کی حیبت ہی جاتی رہے. اس میں اعتدال کو ملحوظ رکھے، کیونکہ بہرحال اللہ نے مرد کو قوام بنایا، گھر کا ذمہ دار بنایا، اور اس کا اپنا ایک مقام ہے. فرینکنس اور فری ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دوسرے کے مقام مرتبے سے اس کو پامال کر کے رون کے آگے بڑھ جائے کہ میں تو یعنی اسے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ آپ اپنے کسی عامل پر ناراض ہوئے تو آپ کی بیوی نے کہا، امیر المومنین آپ اس پر کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ فرمایا، اللہ کی دشمن، تیرا اس معاملے سے کیا تعلق؟ تو ایک گڑیا کی طرح ہے، کچھ دیر اس سے کھیل لیا جاتا ہے پھر تجھے چھوڑ دیا جاتا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ حضرت عمر کا قول پسند نہ آئے. پہلی بات تو یہ کہ اس کی کوئی تاریخی حیثیت مجھے نہیں معلوم ہوئی کہ کہاں یہ کوٹ کیا گیا. بہرحال اگر یہ درست بھی ہو تو حضرت عمر کے مزاج کا سب کو معلوم ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی رعایت نہیں کیا کرتے تھے. پھر یہ کہ وہ اپنے کسی عامل پر ناراض ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ حکومت کا معاملہ ہے، اور خواتین عام طور پر ایسے معاملات کی گہرائی کو نہیں پہنچتی. تو جب بیوی نے اعتراض کیا تو انہیں یہ اعتراض اچھا نہ لگا اور وہ غصے میں آ گئے، اور آگے جو کچھ انہوں نے کہا وہ غصے میں کہا. اب اگر غصے میں ایک شخص کا کوئی کلام نقل کیا جاتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ کلام حجت ہو اور اس کو انسان بنیاد بنا لے اپنے باقی اعمال کی. یہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے. اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے ہاں دور جاہلیت میں عورت کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جاتا تھا، اس کی کیا ویلیو تھی. اسلام نے آ کر اس کو عزت اور مقام دیا اور ماں کے قدموں تلے جنت رکھی. تو یہ حضرت عمر کا قول جو ہے، یہ حضرت عمر ہی کا قول ہے، یعنی حضرت عمر کا قول ہے، ایک صحابی کا قول ہے اور ان کی اپنی ذاتی رائے. اس کو سامنے رکھ کر اگر یہ کہا جائے کہ عورت کا تو اسلام میں کوئی مقام نہیں اور اس کا تو مرتبہ ہی بڑا حقیر ہے اور وہ تو بس ایک ایسے ہی کھیل کی چیز ہے، تو ان باتوں کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے. بنیادی طور پر یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن و سنت میں عورت کا مقام کیا ہے یا اسے کیا حیثیت دی. اگر ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوال کر سکتی تھی تو اس سے بڑی کیا مثال ہوگی. اور ان کو اپنے جذبات کے اظہار کی آزادی تھی، اپنے ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی اجازت تھی، تو پھر اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی، اس سے بہتر اسوہ حسنہ کیا ہوگا. قرآن میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ فلاں آپ کے لیے اسوہ حسنہ، یہ کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے. پانچویں یہ کہ غیرت میں اعتدال رکھے، اور وہ یہ ہے کہ ان ابتدائی چیزوں سے بھی بے خبر نہ رہے جن کا انجام تباہی ہو، اور حد سے بڑھ کر بدزنی بھی نہ کرے. یعنی عورت کے معاملے میں بہت زیادہ پوزیسو بھی نہ ہو کہ کسی سے بات ہی نہ کرنے دے، حتیٰ کہ ماں باپ سے بھی بات کرنا بند کرا دے. بعض مردوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بیوی کے معاملے میں اتنے پوزیسو ہوتے ہیں کہ وہ اس کو اس کے بہن بھائیوں سے بھی
رشتہ داروں سے بھی کاٹ کے رکھ دیتے، حتیٰ کہ ماں باپ تک سے بات نہیں کرنے دیتے۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو یہ وہی لڑکی ہے کہ جس کو انہی ماں باپ نے پالا اور وہ انہی بہن بھائیوں کے ساتھ ایک گھر میں پل کے جوان ہوئی، تو اگر اس کو بگڑنا تھا تو وہ پہلے ہی بگڑ کر آتا۔ اب ضروری تو نہیں کہ شادی کے بعد ہی وہ بگڑ جائے گی یا بگاڑ دی جائے گی، یہ سب سے کاٹ کر وہ صرف ایک خاص قید خانے کی سی زندگی سے بسر کرنے پہ مجبور کیا جائے۔ تو ہر چیز اب اعتدال میں ہی خوبصورت لگتی، یعنی نہ تو عورت کو مرد اتنی کھلی چھٹی دے دے کہ دوسرے لوگ اس پہ حاوی ہو جائیں، اس کے حسن کی وجہ سے یا اس کے انداز کی وجہ سے اس کو کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، یعنی شوہر کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کو اپنی بیوی کو پروٹیکٹ کرے اور ہر طرح کی ہارمفل نظروں سے، نگاہوں سے اور ممکنہ خطرات سے محفوظ رکھے، لیکن اس معاملے میں بدگمانی نہ کرے، بدزنی نہ کرے، اور پھر بدزن ہونے میں عورت ہی کو بلیم نہ کرے۔ یعنی بعد مرد بیوی کو پردہ بھی نہیں کرنے دیتے، اور اگر کسی مخلوط مجلس میں اس کو لے جاتے ہیں تو ان کا سارا غصہ، یہ ساری نظریں بیوی پر ہی ہوتی، خود چاہے جس سے مرضی باتیں کریں ہنس ہنس کر، لیکن اگر بیوی کسی سے بات کر لے تو وہ ان کو بڑا ناگوار ہوتا ہے۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ وہ خود اللہ کے دین کی، اللہ کی حدود کو توڑ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی حدود کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے رات کو اپنے گھر آنے سے منع فرمایا، یعنی اچانک چھاپا نہ مارا جائے کہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہوگی تو چل کے دیکھتے ہیں، یا چھپ چھپ کے دیکھے، یا اس کی چیزوں کو کھول کھول کر دیکھے، یا تجسس کرے، یا کسی اور سے پوچھے۔ بعض گھروں میں فساد اس وجہ سے ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے بیچ میں جب دوسرے لوگ آتے ہیں اور شوہر بیوی سے کچھ پوچھنے کی بجائے دوسرے لوگوں سے پوچھتا ہے، اچھا آج گھر میں کون آیا تھا، اچھا یہ کہاں گئی تھی، اچھا یہ فون پہ کس سے باتیں کر رہی تھی، یا یہ کہ اس کے فون ریکارڈ کرنا شروع کر دے، یا اس کے خط پڑھنے شروع کر دے، یا اس کی کوئی ڈائریز کھول کے پڑھے، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات ہو کہ جس کا کانٹیکس کسی کو پتہ ہی نہ ہو، تو اس سے بہت سے فسادات ہو سکتے ہیں۔ ان معاملات میں بھی اعتدال ضروری ہے۔ چھٹی یہ کہ اخراجات میں اعتدال رکھے، نہ تو حد سے بڑھ کر کرے اور نہ بخل سے کام لے، نہ تو یہ کرے کہ پوری تنخواہ دے دے اور پھر اس کے بعد جب بیوی اپنی مرضی سے سب کچھ خرچ کر چکے تو پھر اس پر ناراض ہونا شروع کر دے، اور نہ یہ کہ کچھ بھی نہ دے اور سارے پیسے ماں کو دے دے کہ ماں کا حق زیادہ ہے۔ بعض مرد حضرات ایسے بھی کرتے، تو یہ دونوں رویے درست نہیں، ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے، اور یہ مرد کا حق نہیں کہ وہ خود تو اچھا کھانا کھائے اور بیوی کو ویسا نہ دے، یعنی خود تو آئے دن دوستوں کے ساتھ ریسٹورینٹس میں چلا جائے، باہر کھانا کھا لے، اور بیوی کے لیے بنیادی ضروریات کا بھی خیال نہ رکھے، بریڈ بٹر کا بھی خیال نہ رکھے۔ اس سے دل میں بغض پیدا ہوتا ہے، یعنی عورت کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ شوہر کا فرض ہے کہ وہ بیوی کو نان نفقہ دے، جیسا خود کھائے ویسا اس کو کھلائے، یہ اس کا حق ہے، لیکن بعض مرد حضرات اس کی پرواہ نہیں کرتے اور انہیں اس بات کی فکر بھی نہیں ہوتی، اس سے بھی باہمی تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ ساتویں یہ کہ شادی کرنے والا حیض اور اس کے احکام سیکھے۔ عام طور پر ہمارے ہاں لڑکوں کو اس طرح کی کوئی بات نہیں بتائی جاتی، بہنوں نے اگر نماز نہ پڑھنی ہو تب بھی ان کو جھوٹ بول بول کر مطمئن کیا جاتا ہے، اور اسکولوں میں چاہے جو مرضی وہ سیکھ لیں، سائنس کی بکس میں جو کچھ چاہیں ریپروڈکٹیو سسٹم میں پڑھ لیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو وہاں ان کو حیا مانے ہو جاتی ہے، اور وہ بھی ناجائز قسم کی حیا، اور ان کو کوئی صحیح مسئلہ نہیں بتاتا، حتیٰ کہ بعض اوقات انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس حالت میں بیوی کے ساتھ کس طرح کا تعلق رکھ سکتے ہیں۔ حالانکہ احادیث کی کتابوں میں ہر چیز کھول کر بیان کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا۔ تو یہ ہے کہ جس مرد کی شادی اسے پتا ہو کہ عورت پر کیسی کیسی کیفیات گزرتی ہے۔ حیض اور اس کے احکام سے مراد یہ کہ حیض سے پہلے یعنی پیریڈ سے پہلے عورت کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کے دوران کیا ہوتی ہے، اس کے موڈز میں کیسے چینجز آتے ہیں، اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ کس حد تک تعلق رکھنا ہے، یہ نہیں کہ اس کو اچھوت سمجھ کر ایک طرف پھینک دیا جائے یا اسے قابل نفرت سمجھا جائے، یا یہ کہ پھر ایک دوسری ایکسٹریم پر انسان چلا جائے۔ اور اس میں یہ کہ جو قرآن پاک میں خاص طور پر ممانعت کی گئی ہے کہ حیض کے دنوں میں شوہر بیوی کے ساتھ جسمانی تعلق قائم نہ کرے تو وہ اس کی بھی پرواہ نہ کرے، تو اس معاملے میں بھی اعتدال ضروری ہے۔ اسے دین کا صحیح عقیدہ سکھائے، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بنیادی طور پر یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کو دین سکھائے، اور اگر عورت کے دل میں بدعت ہے تو حسن تدبیر سے اس کو زائل کرے، یعنی سختی نہ کرے اس معاملے میں، بلکہ بہترین طریقے میں اچھی موعظہ حسنہ کے ساتھ اس کو سمجھائے،
اور اسے نماز اور حیض کے ضروری مسائل سے آگاہ کرے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد حضرات خود تو بہت کچھ جانتے ہوتے ہیں لیکن بیویوں کے معاملے میں وہ فکر نہیں کرتے، تو ایسے میں اگر کوئی شوہر نہ سکھائے تو پھر بیوی کو خود سیکھنے کی بھی فکر کرنی چاہیے اگر اسے شعور ہو جائے۔ اسے بتائے کہ اگر مغرب سے پہلے بقدر ایک رکعت حیض کا خون بند ہو جائے تو اسے ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کرنی پڑے گی۔ یہ جو بات ہے اس کی کوئی مجھے دلیل سمجھ نہیں آتی۔ اگر مغرب سے پہلے خون بند ہو جائے، صرف اتنی دیر پہلے بند ہو جائے جتنی دیر میں ایک رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، عصر کی نماز تو پڑھی جائے گی لیکن ظہر کی نماز یہاں انہوں نے شاید غلطی سے لکھ دی ہے۔ اور اگر صبح سے پہلے بقدر ایک رکعت خون بند ہو جائے تو اسے مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھنی ہوں گی۔ اس میں بھی یہ ہے کہ جو وقت داخل ہو وہ نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ مثلا ظہر کا وقت ہو گیا اور آپ سوچیں اچھا میں بھی نماز پڑھتی ہوں، اور اتنے میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اوہ آپ کی تو نماز گئی، آپ کو تو نماز نہیں پڑھنی ہے۔ تو جب آپ پاک ہوں گے تو اس دن کی ظہر کی نماز قضا کریں گے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اوہ چھٹی ہو گئی، حالانکہ نماز کا وقت داخل ہو چکا تھا۔ یا یہ کہ آپ نماز کے وقت کے اندر پاک ہو رہے ہیں تو اس صورت میں اس وقت کی نماز پڑھیں گے، یہ نہیں کہ اچھا ابھی تو پاک ہو گئے میں اگلی نماز پڑھیں گے، یہ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ دو نمازوں کی جو بات ہے نا یہ کوئی درست معلوم نہیں ہوتی۔ عورتیں ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتی، حالانکہ یہ خالصتاً عورتوں کے مسائل ہیں، لیکن یہ بھی مرد کی ذمہ داری میں آتے ہیں کہ وہ عورت کی نمازوں کی بھی فکر کرے۔ اتنی فکر مردوں کو معلوم ہونی چاہیے اور وہ پوچھیں بھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے نا کہ پھر مرد کو عورت کے معاملات سے باخبر رہنا پڑے گا، وہ اس سے لاپرواہ اور بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ آٹھویں یہ کہ اگر اس کی بیویاں ایک سے زیادہ ہوں تو ان میں عدل و انصاف کرے، رات گزارنے اور خرچ دینے میں برابری ہے نہ کہ محبت کرنے میں، کیونکہ یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ پھر اگر سفر پر جائے اور چاہے کہ کسی بیوی کو ساتھ لے جائے تو ان میں قرہ ڈالے، نہیں ٹاس کرے، جس کے نام پر نکلے اس کو ساتھ لے جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا۔ نویں مخالفت ہے، اگر عورت مرد کے خلاف اٹھ کھڑی ہو، نشوز جس کو کہتے ہیں، قرآن میں آپ سب اس کو پڑھ چکے ہوں گے، یعنی اس کا خاص حق نہ دے یا سرکشی کرے، تو مرد کا حق ہے کہ اس کو ادب سکھائے، یعنی جائز بات میں بھی مرد کی بات سنے ہی نہ، مانے ہی نہ، اس کا حق نہ دے، تو پھر شوہر ہی کو اللہ نے ذمہ دیا ہے کہ وہ بیوی کو سمجھائے، اسے طاقت سے اطاعت پر آمادہ کرے، لیکن اس تعدیب میں یعنی ادب سکھانے میں درجہ بندی کو ملحوظ رکھے، سٹیپ بائی سٹیپ۔ پہلے اسے نصیحت کرے، پھر دھمکی دے، اگر اس سے فائدہ نہ ہو تو اسے اس کے بستر میں تنہا چھوڑ دے، کیونکہ یہ بات عورت پہ بہت گراں گزرے گی، اس کی طرف پیٹ کر لے یعنی ناراض ہو جائے، اس کا بھی اثر نہ ہو تو اپنا بستر الگ کر لے، اور اس سے 3 دن سے کم بول چال بند کر دے، 3 دن سے کم، زیادہ نہیں۔ پھر اگر اس سے بھی فائدہ نہ ہو تو اسے مارے، لیکن سخت نہ مارے، اور وہ یہ ہے کہ اس کا جسم خون آلود نہ ہو اور اس کے چہرے پر بھی نہ مارے۔ 10ویں جماع کے آداب سے متعلق مستحب ہے کہ بسم اللہ سے شروع کرے، قبلے سے منہ پھیر لے، جماع کے وقت اوپر کپڑا ڈال لے، ننگا نہ ہو، اور یہ کہ پہلے کھیل اور مانکا اور بوس و کنار شروع کرے۔ بعض علماء جمعہ کے روز جماع کرنا مستحب سمجھتے ہیں، پھر جب مرد فارغ ہو جائے تو اسی حالت میں کچھ دیر ٹھہرا رہے تاکہ عورت بھی فارغ ہو جائے، کیونکہ عموماً عورت کا انزال مرد کی نسبت دیر سے ہوتا ہے۔ حیض کی حالت میں اور پخانہ کی جگہ میں مجامت کرنا جائز نہیں، اگر دوبارہ مجامت کرنا چاہے تو اپنی شرمگاہ کو دھو کر وضو کر لے۔ جنابت کی حالت میں بال نہ مڈائے، ناخن نہ کٹائے اور خون نہ نکلوائے، یعنی وہ جو بچنے لگواتے ہیں نا۔ عزل کرنا انزال کے وقت اپنی شرمگاہ کو باہر نکال کر منی گرا دینا جائز لیکن مکروہ ہے۔ 11ویں ولادت کے آداب ہیں اور وہ 6 ہیں۔ پہلا یہ کہ لڑکے کی پیدائش پر زیادہ خوش اور لڑکی کی پیدائش پر غمگین نہ ہو، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ لڑکے میں بھلائی ہے یا لڑکی میں، یعنی کہ بچوں کی پیدائش میں بھی انصاف سے کام ہے۔ عام طور پر لوگ لڑکے کی پیدائش میں زیادہ خوش ہوتے ہیں اور لڑکی کی پیدائش پر غمگین ہوتے ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی بات کی گئی۔ دور جاہلیت میں خاص طور پر ایسا ہوتا تھا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے
تو وہ غم کے گھونٹ پینے لگتا ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا اس کو ذلت کے ساتھ لیے رکھے یا مٹی میں دبا دے۔ کتنا برا ہے فیصلہ جو وہ کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کسی کو نہیں پتا کہ اس کا فائدہ لڑکے کی پیدائش میں ہے یا لڑکی کی پیدائش میں، کون کس کے حق میں زیادہ بہتر ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ دوسرا یہ کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کے کانوں میں اذان کہے۔ تیسرا یہ کہ اس کا کوئی اچھا سا نام رکھے۔ مسلم کے افراد میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارے نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ اگر کسی کا نام نامرغوب ہو یعنی ناپسندیدہ ہو تو اس کو تبدیل کر دینا مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کے نام تبدیل کر دیے تھے۔ آپ نے ان ناموں کو برا سمجھا۔ افلاح کامیاب، تو اللہ ہی کو پتہ نا کون کامیاب۔ نافع نفع دینے والا، یسار آسانی کرنے والا، رباح فائدہ برکت، کیونکہ اگر پوچھا جائے کہ کیا وہ یہاں ہے اور اگر وہ وہاں نہ ہو تو کہا جائے گا نہیں ہے، یعنی اگر پوچھا جائے کہ افلاح ہے یعنی کامیاب ہے تو کہیں کوئی نہیں کامیاب۔ تو یہ بولنا جو ہے یہ بھی درست نہیں۔ اس طرح نفع دینے والا کوئی نفع دینے والا نہیں، تو یہ ایک اچھا شگون نہیں۔ چوتھا عقیقہ، لڑکے کے لیے 2 بکریاں اور لڑکی کے لیے 1 بکری۔ اب اس میں یہ نہیں کہ عورت کی شان کم کرنا مقصود ہے، لڑکی کی پیدائش کو لوگ ویسے ہی ایک بوجھ سمجھتے ہیں، اور اگر یہ کہا جاتا کہ لڑکی کی پیدائش پر 2 بکریاں ذبح کرو تو وہ اور زیادہ مصیبت میں پڑ جاتے، اس لیے یہ دراصل لوگوں کے لیے سہولت رکھی گئی۔ پانچواں یہ کہ اسے کھجور یا میٹھی چیز کی گھٹی دی جائے۔ چھٹا ختنہ کرنا۔ 12ویں بات جو نکاح سے متعلق ہے وہ طلاق ہے، اور یہ اللہ کے نزدیک سب حلال چیزوں میں سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ مرد کے لیے مکروہ ہے کہ اچانک ہی عورت کو بغیر کسی گناہ کے طلاق دے دے، یعنی یہ ناپسندیدہ ہے، اور عورت کو جائز نہیں کہ مرد کو طلاق پر مجبور کرے۔ کسی وجہ سے طلاق کا ارادہ کرے تو 4 باتیں ملحوظ رکھے۔ پہلی یہ کہ اس طہر میں طلاق دے جس میں مجامت نہ کی ہو تاکہ اس کی عدت لمبی نہ ہو، کیونکہ اگر وہ پریگننٹ ہو گئی تو عدت 3 مہینے کے بجائے 9 مہینے ہوگی، تو اس میں عورت کے لیے پھر مشقت ہے۔ دوسری یہ کہ 1 طلاق پر کفایت کرے، اگر بعد میں نادم ہو تو اسے رجوع کا فائدہ پہنچے گا۔ تیسرے یہ کہ طلاق کے معاملے میں عورت پر نرمی کرے اور اس کو کچھ سامان یا روپیہ دے دے جس سے اس کا کچھ غم غلط ہو جائے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ آپ نے ایک عورت کو طلاق دی تو اس کو 10,000 درہم دیے۔ عورت نے کہا یہ جدا ہونے والے محبوب کی طرف سے تھوڑا سا سامان ہے، یعنی کہ پیسے تو اس تعلق کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتے، یعنی انسانوں کے مقابلے میں مال تو کچھ نہیں، لیکن اگر کسی وجہ سے انسانوں کا نباہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ رکھا ہے۔ اس صورت میں بھی مرد پر ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کے ساتھ احسان کرے۔ ایک تو یہ کہ اس سے وہ مہر نہیں واپس لے سکتا، تحفے وغیرہ جو ہیں وہ نہیں واپس لے سکتا جو اس نے دیے ہوں، بلکہ کیا ہے کہ مزید کچھ تحفہ دے۔ چوتھے یہ کہ اس کے راز کو ظاہر نہ کرے۔ کون؟ یعنی مرد، یعنی بیوی کے راز کو ظاہر نہ کرے، کوئی اس میں عیب ہے یا کوئی غلطی ہے یا خامی ہے تو اس کا اشتہار نہ دے۔ مسلم کے افراد میں صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے بدترین شخص وہ ہوگا جو عورت کے پاس جائے اور عورت اس کے پاس آئے پھر وہ اس کا راز ظاہر کرتا پھرے، یعنی ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے عیب ایک دوسروں کے سامنے اچھالیں۔ بعض نیک لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ایک آدمی نے بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کیا، اس سے پوچھا گیا تم اسے طلاق کس وجہ سے دے رہے ہو؟ تو کہا کہ عقل مند کسی کا پردہ فاش نہیں کیا کرتے، یعنی تمہیں اس سے کیا مطلب، بیوی کے اندر کیا خامیاں ہیں کیا خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے میں اسے نہیں رکھنا چاہتا۔